الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ نور قرآن سیگمنٹ ہے ہمارا پہلا۔ آج ہم قرآن پاک کی جو آیت پڑھنے جا رہے ہیں 5واں سپارہ سورہ نساء، آیت نمبر 65۔ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کی گئی، یعنی آپ کا جو ہے وہ شان بیان کی گئی اور آپ کا ادب مسلمانوں نے کس طرح کرنا اس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ ہے: تو اے حبیب، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں۔ پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مدینہ پہاڑ سے آنے والے پانی سے باغوں میں آپاشی کیا کرتے تھے۔ وہاں ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہو گیا کہ کون پہلے اپنے کھیت کو پانی دے گا۔ یہ معاملہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے زبیر، تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے پانی کی اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ ان کا کھیت پہلے آتا تھا۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ بھی احسان کرنے کا فرمایا، لیکن مجموعی فیصلہ انصاری کو ناگوار گزرا، یعنی کہ پہلے جو ہے وہ حضرت زبیر کے کھیت کو پانی دیا جائے گا، پھر میرے کھیت کی طرف پانی آئے گا۔ تو اس نے حالانکہ اس کو بھی جو ہے وہ مطلب فیور اس کو بھی دی گئی تھی، لیکن اس نے جو ہے وہ اس فیصلے کو پسند نہیں کیا، اس پر یہ جو ہے وہ ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ باوجود اس کے کہ فیصلے میں حضرت زبیر کو انصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن انصاری نے اس کی قدر نہ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ اپنے باغ کو سیراب کر کے پانی روک لو۔ اس پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنا فرض قطعی ہے، اور جو شخص تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ ایمان کا مدار ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنے پر ہے۔ اب اس آیت سے جو ہے وہ ہمیں کچھ مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی نسبت اپنے حبیب کی طرف فرمائی ہے اور فرمایا ہے: اے حبیب، تیرے رب کی قسم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کروا رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا نا یہاں پہ، یعنی جب فرمایا ہے تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت جو ہے وہ اپنے حبیب کی طرف فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اپنے حبیب سے۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا فرض قرار دیا گیا، اور اس بات کو اپنے رب ہونے کی قسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور پختہ کر کے فرمایا، یعنی قسم کے ساتھ جب کوئی بات ذکر فرمائی تو اس کا مطلب ہے یعنی اس کی پختگی کا اظہار ہے، اس کی اہمیت جو ہے وہ بتانے کا مقصد ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جا رہا ہے۔ پھر تاجدار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ آپ حاکم ہیں، یعنی جو آپ حکم فرما دیں تو وہ سب کو قبول کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حاکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، البتہ دونوں میں فرق کیا ہے تو اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت سی صفات ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی جائیں تو شرک نہیں ہوتا یہ، جب تک کہ شرک کی حقیقت نہ پائے جائے۔ شرک کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کہ مطلب یہ حقیقی طور پہ بس اسی کی صفت ہے، لیکن ہمارا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے حاکم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو ہے مطلب منصب جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔
چھٹا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دل اور جان سے ماننا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ پھر اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے متعلق کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور دل اور جان سے تسلیم کر لیں۔ یعنی کہ جہاں پہ بھی جیسے ہم پڑھتے ہیں، قرآن سے مسائل پڑھتے ہیں، پھر احادیث سے پڑھتے ہیں، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے، تو پھر ہمیں وہاں پہ یہ نہیں سوچنا کہ چاہے دل کو ناگوار بھی گزرے، لیکن پھر بھی ہم نے کوئی مطلب اللہ اور اس کے حبیب کا جو حکم ہے اس کو ہم نے دل اور جان سے تسلیم کرنا ہے۔ پھر اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ اسلامی احکامات کا ماننا فرض ہے اور اس کو نہ ماننا کفر ہے، نیز اس پر اعتراض کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ بھی کفر کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کافروں کے قوانین کو اسلامی قوانین پر فوقیت دیتے ہیں، مطلب ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ باہر کے ملک میں جو ہے وہ جو قوانین ہے جی وہ بہترین قوانین ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کو اہمیت دینے کے بجائے تو اغیار کے بنائے ہوئے قوانین جو ہے ان کو اہمیت دیتے ہیں، تو اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہوتا ہے ہم مہینوں کا تعارف پڑھتے ہیں، اس کے کچھ فضائل پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے جس مہینے کے بارے میں، وہ ہے ماہ شعبان کا مہینہ۔ ماہ شعبان جو ہے یہ 8واں مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں، اور یہ ماہ معظم یہ جو ہے یہ بھی بہت ہی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بخشش اور مغفرت کا وافر سامان فراہم کیا ہے۔ اب جیسے کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے، اور جو جس مہینے کے بارے میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں، ہر مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بخشش کے لیے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہانے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف رمضان کا مہینہ ہے، بس اسی میں ہم عبادت کریں گے اور توبہ استغفار کریں گے، یا قرآن پڑھیں گے، نیک اعمال کریں گے، تو بس اسی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اجر دے رہے۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی جو باقی مہینے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب بے تحاشا ہمیں دیے ہوئے ہیں، مواقع دیے کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، توبہ استغفار کریں، اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کریں، بخشش حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو اپنا مہینہ قرار دیتے ہوئے اس میں پائے جانے والے فیوز و برکات سے آگاہ فرمایا، اور ان کے حصول کے طریقوں کی طرف بھی ہمیں رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس ماہ کا چاند نظر آتے ہی دل میں خوف خدا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے مسلمان رمضان المبارک کے انتظار میں بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ میں ایک طرح سے انڈیکیشن بھی ہو جاتی ہے کہ رمضان قریب آنے والا ہے، ہم اس کی تیاری میں مگن ہو جائیں۔ شعبان معظم وہ مہینہ ہے جو رمضان مبارک سے پہلے آتا ہے نا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو بہت ہی برکتوں والا فرمایا ہے، کیونکہ یہ بہت قریب ہے رمضان سے۔ شعبان جو ہے اس مہینے میں فرمایا گیا ہے کہ اس ماہ میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کی جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں ماہ رمضان کے لیے بے شمار نیکیاں تقسیم کی جاتی ہے، اور رمضان نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ شعبان کا نام شعبان کیوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بہت زیادہ نیکیاں نکلتی ہیں، اس واسطے اس کا نام شعبان رکھا گیا ہے۔ ہاں، شعبان ایسا بزرگ مہینہ ہے کہ جو کوئی اس میں نیک اعمال کرے گا اس کا اجر و ثواب بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ سب نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو نیکیاں ہوں اس کی شاخیں بہت نکلتی ہیں، اور ایک نیکی اس کی 110 سے لے کر 1000 تک پہنچتی ہے، یعنی ثواب اس کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر شعبان میں 1 درہم دے گا تو 7 کا ثواب پائے گا، اور یہ 700 کا ثواب تو دوسرے مہینوں میں بھی پائے گا، لیکن شعبان میں بھی 700 یا 800 اس کے سوا دوسرا ثواب پائے گا، یعنی اس کے علاوہ بھی ثواب ہوگا۔ اگر تو شعبان کے پیر کا دن دے تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اگر جمعرات کا دن دے گا تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، یعنی
یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ثواب کو بڑھانے کے مواقع میں دیے ہوتے ہیں۔ فضائل شعبان ہے کہ شعبان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں برکت کی دعا فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے کے چاند اور تاریخوں کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان سے متصل ہے، قریب ہے، یعنی اس مہینے کے ختم ہونے پر رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ رمضان کا مہینہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تمہید اور اس کا مقدمہ ہے، اور یہی مہینہ ہے کہ اس میں بابرکت رات آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ انہی وجوہات کے پیش نظر اس مہینے کو شعبان معظم کہا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ بہت عظمت والا ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب مہینہ شعبان کا تھا، چونکہ یہ رمضان سے متصل ہے، رمضان سے یعنی جڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے، اور رمضان بالکل پاک کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ پھر اس کے علاوہ یعنی بے بہا احادیث مبارکہ آتی ہیں جس میں شعبان کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ شعبان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا خاص مہینہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے جو ہے وہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات کے معنی رحمت کے ہیں، ملائکہ کی طرف سے صلوات کے معنی مدد، نصرت اور استغفار کے، اور مومنوں کی طرف سے صلوات دعا اور ثنا کے ہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ صلوات کے معنی اللہ کی طرف توفیق اور رحمت کے ہیں، فرشتوں کی جانب سے مدد اور نصرت کے، اور مسلمانوں کی طرف سے پیروی کرنے اور عزت اور احترام کے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں خصوصی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کریں۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وظائف اور جو ہے وہ اس کے حوالے سے بتائے جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرنی چاہیے، یعنی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نوافل کی کثرت۔ پھر شعبان میں جو ہے وہ روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ مطلب حضرت انس سے روایت ہے کہ جو شعبان میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے، اور جو جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا رفیق ہوگا، اور اللہ اس کو ایوب اور داؤد علیہ السلام کا سا ثواب عنایت فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انبیاء کرام والا ثواب عطا فرمائے گا جو اس مہینے میں مطلب خلوص کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیارے مہینے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، ان تمام مہینوں کی برکتوں سے، رحمتوں سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کی بخشش کا سامان اللہ تعالیٰ فراہم کرے، آمین ثم آمین۔ پھر آج کا ایک چھوٹا سا پیغام ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہے تو چھوٹا سا لیکن بہت بڑی بات ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ہے ہمارے لیے۔ آج کا پیغام ہے صالحین کی صحبت اختیار کرنا۔ صحبت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صحبت یعنی کسی کے ساتھ رہنا، اس کے مطلب زیر سایہ رہنا۔ تو صحبت سے نیک اور بد دونوں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھی صحبت ہوگی، اکثر ہم یہ بات سنتے ہیں کہ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، اچھی صحبت کا اثر جو ہے وہ اچھا ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، بری صحبت کا جو وہ برا اثر ہوتا ہے۔ تو اس اچھی یا بری دونوں طرح کی صحبت جو ہے وہ بہت
اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی لیے لازم ہے کہ شروع ہی سے نیکوکاروں کی صحبت اختیار کی جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہو، اگر تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ رہو، یہ نہیں کہتے ہیں اللہ کے ساتھ رہو، اگر تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے تو ان لوگوں کی صحبت میں رہو جو اہل اللہ ہے، جو اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں، تاکہ ان کی صحبت کی برکت تمہیں اللہ تعالیٰ کی صحبت تک پہنچا دے۔ یعنی اللہ والوں کی صحبت کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی صحبت میں رہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں رہتے۔ ہماری زندگی کے کتنے لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، ہم دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دنیاوی کام میں بھی لگے ہوں تو وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یعنی اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی صحبت میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سے نور نکل رہا ہوتا ہے، وہ نور جو ہے وہ مطلب ہمارے اندر منتقل ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اللہ کا ہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب کا ہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے حضرت یحییٰ بن معاذ سے دریافت کیا کہ توبہ کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنی عمر میں دو دو دنوں کے درمیان ہے، ایک گزشتہ دن اور ایک آئندہ آنے والا دن، ان دونوں کو تیسری چیز حال یعنی آج کے دن سے درست کرے، گزشتہ دن پر ندامت کرے، بخشش چاہے، آئندہ دن کو برائیوں اور برے لوگوں سے جدا رکھے، سالکین کی صحبت اختیار کرے، اہل ذکر کی ہم نشینی اختیار کرے، یعنی ان کا ساتھ اختیار کریں، ہمیشہ خالص غذا کھائے اور عمل کو لازم پکڑیں۔ خالص سے مراد یعنی یہاں پہ حلال کھانے کا مراد ہے، یعنی سالکین جو اللہ والے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا، جو اہل ذکر ہے ان کی ہم نشینی اختیار کرنا، اور ہمیشہ حلال غذا کھانا اور عمل کا ساتھ نہیں چھوڑنا، یعنی نیک اعمال بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا۔ اقوال صحابہ میں بھی تابعین کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کے پاس نشست رکھو، یعنی ان کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ ان کے دل سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ صالحین اور متقین کی صحبت کے فیض سے بڑے بڑے گنہگار ولایت کے بلند مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ توبہ کو برقرار رکھنے کے مذکورہ بالا معاملات کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اپنی طبیعت کو ان کا عادی بنا لیں تو ایسی نیک عادت عبادت بن جائے گی۔ اسی طرح ان معاملات کو لگاتار اور مسلسل کرتے رہنے سے نہ صرف ہماری توبہ قائم رہے گی بلکہ آئندہ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے رنگ کا صراط مستقیم پر گامزن ہوتی رہے گی۔ اور اس کے لیے مطلب آسان طریقہ ایک گر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالحین پاکان امت کی صحبت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک اعمال کرنے میں مدد فرمائے، جو پڑھا سمجھا اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو ایسا بنا دے کہ جیسا اللہ پاک ہم سب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔